بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کے نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کتاب تصوف اور تشیع کا فرق کے اوپر مبنی ہمارے دروس کا ایک سلسلہ، اسی پر مشتمل درس نمبر 9 آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور آج ہم سلسلہ گفتگو کا آغاز وہیں سے کریں گے جہاں اسی سلسلے میں پچھلی قسط میں ہم نے چھوڑا تھا، یعنی شیخ محی الدین المعروف ابن عربی کی شخصیت اور نظریات۔ اس کتاب میں جو ان کی شخصیت کا تعارف اور ان کے بارے میں معلومات اور ان کے نظریات کچھ پیش کیے گئے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پڑھ کر سنائیں گے اور اس کے اوپر مختصراً گفتگو کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعوت فکر دینا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے پچھلے دروس میں بھی اس سیریز کے جتنے دروس ہیں، خاص کر اس میں اور دیگر دروس میں بھی یہ بار بار عرض کیا ہے کہ وہ تصوف ہو، عرفان ہو، اس کا کوئی بھی نام ہو، اگر وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائرہ کار کے اندر ہے تو پھر اس کو آنکھوں سے لگائیے، سر پہ بٹھائیے، اس پہ عمل کیجئے، اس کا پرچار کیجئے۔ لیکن اگر وہ کھلے عام شریعت مقدسہ سے متصادم ہے، وہ سر عام آیات قرآن یعنی آیات قرآنی فرعون کو گمراہ اور ذلیل قرار دے رہی ہیں، لیکن یہی موصوف ابن عربی جو ہیں ان کے نزدیک وہ طاہر اور مطہر ہو کر مرا ہے، تائب ہو کر مرا ہے۔ اگر آیات قرآنی ہمیں صاف ستھرا رہنے کو حکم دیتی ہیں، نکاح کا حکم دیتی ہیں، اگر اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے بارے میں زیادہ غور و فکر سے منع کرتی ہیں، اگر سرکار محمد اور آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات روحانیہ جو ہے وہ ہمیں ایک لمٹ سے پیچھے رہنے کا حکم دیتی ہیں، تو پھر آپ اس کو عرفان کا نام دیں، آپ تصوف کا نام دیں، آپ کوئی بھی نام دیں، پھر وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک مومن کا کم از کم معیار ایک موحد کا ہونا چاہیے کہ جو خود کو موحد کہتا ہے، جو خود کو امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا ہے، اور جو خود کو علی کا شیعہ یعنی علی کا پیروکار کہتا ہے، اس کا پھر معیار بھی ان ہستیوں کا وضع کردہ معیار ہونا چاہیے، نہ کہ بزرگوں کا، قصے کہانی لکھنے والوں کا ذاتی رجحانات، ذاتی خیالات اور اپنے استادوں کے قائد کا پرچار کرنے والوں کا معیار ہونا چاہیے۔ معیار پھر قرآن اور اہل بیت کو بنائے۔ اگر آپ کے یہ دعوے تین ہیں، اگر آپ موحد ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی تسلیم کرتے ہیں، دوسرے تو ہمیں تسلیم کرتے ہیں، کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ کیا ہم خود کو بھی تسلیم کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم تسلیم کرتے ہیں تو بینگا امتی ہم پہ ڈھیر فرائض عائد ہوتے ہیں، ہزاروں ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اور تیسرا کہ اگر ہم اپنے آپ کو امیر المومنین کے شیعوں کی لسٹ سے منسوب کرنے کی کوششیں کرتے ہیں تو پھر ہمارا معیار اللہ، رسول اور اہل بیت ہونا چاہیے، اور اللہ کا کلام یعنی کلام شفا، قرآن مجید، فرقان حمید ہونا چاہیے، نہ کہ بزرگ بابے، ان کی لکھی کہانیاں، سٹوریاں، فلسفے، نظریات، رجحانات نہیں۔ اگر یہ چیزیں ان کے بزرگ بابوں کے بھی بڑی شخصیات کے بھی اگر نظریات قرآن سے ملتے ہیں، اہل بیت کے تعلیمات سے ملتے ہیں تو فابہہ، اگر نہیں تو پھر امام صادق علیہ السلام بتا گئے، ہم نہیں بتا رہے، انہوں نے بتا دیا کہ اگر نہیں معیار قرآن پہ نہیں پورا اترتا، اٹھاؤ دیوار پہ مار۔ اور یہ انہوں نے اپنی روایات اور اپنی احادیث کے بارے میں کہا ہے کہ ہماری بھی اگر کوئی حدیث، روایت، کوئی بات تمہیں قرآن کے خلاف ملے، اٹھاؤ اور دیوار پر مارو، تو پھر ان بزرگ بابوں کی اور ان کی لکھی کہانیوں کی اہمیت اور اوقات ہی کیا ہے، اس کا فیصلہ آپ خود کیجئے۔ تو چلتے ہیں جی، آج آپ کو تصوف اور تشیع کا فرق، جس کے دروس انشاءاللہ جاری ہیں، اس کا جو ابن عربی والا چیپٹر ہے جس میں ابن عربی کی شخصیت اور نظریات کا احاطہ کیا گیا ہے، جو پچھلی دفعہ ہم نے جہاں سے چھوڑا تھا جی، آج وہیں سے اس کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا جی، پچھلی دفعہ ہم نے یہ اس چیز کا وہ کیا تھا کہ جو صوفیہ کا ایک دوسرا گروہ ہے وہ کہتا ہے کہ کائنات میں اللہ کے سوا کسی چیز کا وجود ہے ہی نہیں، اور وہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ یوں کرتا ہے کہ لا موجود الا اللہ، یعنی کوئی موجود ہے ہی نہیں ہے، کوئی وجود ہے ہی نہیں ہے، اور صرف اللہ ہی ہے، باقی سب اس کے عکس ہیں۔ کائنات کی تمام اشیاء اس کے وجود اور موجود ہونے کا عکس ہیں۔ اچھا جی، ابن عربی نے فصوص الحکم میں
اسی نظریے کا پرچار کیا، اور اکتاب صوفیہ نے وحدت الوجود کا بڑا زور و شور سے پرچار کیا ہے۔ چنانچہ ابن فارس لکھتا ہے کہ بے ہوشی کے بعد جب میں ہوش میں آیا تو میں اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا کچھ اور نہ تھا۔ جب میری ذات نے جلوہ دکھایا تو میں نے اپنی ذات میں ہی حلول کیا، ازل سے وہ میں رہا ہوں اور میں وہ رہا ہوں۔ یعنی اللہ کے بارے میں ابن فارس صوفی کہہ رہا ہے کہ ازل سے وہ میں ہوں اور میں وہ ہوں، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، ہمارے درمیان کوئی فرق ہے ہی نہیں، یعنی اللہ اور میرے درمیان، نعوذ باللہ۔ میری ذات نے میری ذات سے ہی محبت کی ہے، لہٰذا محب بھی میں ہی اور محبوب بھی میں ہی، یعنی جس سے محبت کی گئی ہے وہ بھی میں ہوں اور جس نے محبت کی ہے وہ بھی میں ہی۔ یہ ہے وحدت الوجود کا وہ زہریلا فاسد مادہ جو انسان کو کہاں سے کہاں قرآن اور شریعت کے دائرے تو بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، یہ تو اپنے آپ کو بہت آگے لے جاتے ہیں۔ بہرحال جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ اگر وحدت الوجود کے نظریے کو مان لیا جائے تو پھر ثواب اور عقاب کا تصور ختم، جزا اور سزا کا تصور ختم۔ اس نظریے کے تحت نیکی کرنے والا بھی خدا ہے اور برائی کرنے والا بھی معاذ اللہ پھر خدا ہی ہے، چونکہ برائی ہم کر رہے ہیں اور صوفیہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں، اللہ ہی ہے، یہ عکس ہے اس کا، معاذ اللہ۔ تو پھر نیکی جو کی ہے وہ بھی یعنی ہم سے جو نیکی سرزد ہوئی وہ ہم نے نہیں کی، اللہ نے کی، کہ برائی سرزد ہوئی تو ہم نے نہیں کی، وہ اللہ نے کی۔ یہ ہے وحدت الوجود۔ اچھا جی، اب خدا کسی نیکوکار کو انعام دے تو کیسے اور کسی بدکار کو سزا دے تو کیسے؟ کیونکہ جب انسان خدا کا حصہ ہے یا عین وہی ہے تو پھر یہ جزا اور سزا کے کانسیپٹ جو ہیں، نظریے جو ہیں، یہ تو پھر معاذ اللہ بیکار ہی گئے نا۔ اچھا جی، ڈاکٹر ذکی مبارک اپنی کتاب التصوف والاسلامی فی الادب والاخلاق میں لکھتے ہیں کہ صوفیہ کی شتوہات میں سے ایک وحدت الوجود کا نظریہ ہے، اور یہ نظریہ عالم اخلاق کے لیے بدترین چیلنج ہے۔ اسی نظریے کی وجہ سے صوفیہ نے اپنے آپ کو شریعت کی پابندیوں سے آزاد قرار دیا۔ ابن عربی نے حقیقت محمدیہ کا نظریہ پیش کیا۔ اس نظریے کے بنیادی خط و خال کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ اس نظریے کا خلاصہ یہ ہے کہ کائنات کی ابتدا ذرات سے ہوئی اور اس سے پہلے جو وجود تشکیل پایا وہ حقیقت محمدیہ رحمانیہ تھا، جسے عرش رحمانی پر استوا سے تعبیر کیا گیا۔ وہ حقیقت کسی ظرف و مقام میں محصور نہ تھی کیونکہ اس وقت مقام کا وجود ہی نہیں تھا۔ میں نے اس حقیقت معلومہ کا مشاہدہ کیا جس کی توصیف وجود عدم سے نہیں ہو سکتی، اور میں نے ذرات میں اس تمثال کو دیکھا ہے جو ذات حق کی بدولت قائم تھی، جسے اس کے علم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ابن عربی نے فتوحات مکیہ کتاب جو اس کی ہے اس میں لکھا ہے کہ حقائق الہیہ کے لیے حقیقت محمدیہ کا کنایہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ابن عربی کا قائم کردہ حقیقت محمدیہ کا مفروضہ مان لیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان بیک وقت عابد بھی ہے اور معبود بھی، معاذ اللہ۔ وہ معبود اس لیے ہے کہ وہ کائنات کے ہر حصے میں متصرف ہے، اور عبد اس لیے ہے کہ وہ حق کا پیدا کردہ ہے۔ پہلی جہت سے انسان معبود اور دوسری جہت سے عابد اور مخلوق ہے۔ علماء اور فلاسفہ نے ابن عربی کے فلسفے پر بہت سے اعتراضات کیے تھے، اور اس دور کے علماء نے ان کے خلاف کفر کا فتویٰ بھی جاری کیا تھا۔ چنانچہ شیخ عباس قمی الکنہ والالقاب نامی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ابن عربی کے متعلق 3 آراء پائی جاتی ہیں۔ پہلا گروہ وہ ہے جس نے ان کی مخالف شریعت اقوال کی وجہ سے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا اور ان کی تکفیر کے لیے کتابیں لکھی، جیسے علامہ سخاوی، علامہ تفتزانی اور ملا علی قاری وغیرہ۔ شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری نے احقاق الحق میں دمیری کی کتاب نجم الوہاج از نووی پر بحث وسایا کے حوالے سے لکھا ہے کہ ابن عربی قطب بونوی اور عفیف تلمسانی جیسے صوفیہ گمراہ، جاہل اور خارج از اسلام ہیں۔ علماء اسلام ہونا تو دور کی بات ہے، یہ اسلام سے ہی خارج ہے۔ یہ ان اکابرین نے ابن عربی کے نظریات پڑھ کے لکھا۔ دوسرا گروہ انہیں بزرگ اولیاء، عارفین اور سند العلماء العالمین تسلیم کرتا ہے۔ چنانچہ قاموس کے مؤلف فیروز آبادی نیز نابلسی، شعرانی اور قرآنی اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ فیروز آبادی نے ابن عربی کے متعلق کہا تھا کہ وہ ایسا سمندر ہے کہ اسے جتنے گھڑے بھرے جائیں وہ ختم نہیں ہوتا۔ وہ علم و فضل برسانے والا بادل ہے، ان کی دعائیں 7 طبقات کو پھاڑ دیتی ہیں اور ان کی برکات نے آفاق کو بھر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمانی علم لدنی کے لیے مخصوص کیا ہے۔ اچھا، تیسرا گروہ وہ ہے جو ابن عربی کے ماننے والے ان اعتدال پسند صوفیہ کا ہے جو کہتے ہیں کہ ان سے جو شتوہات نیز وحدت الوجود اور حقیقت محمدیہ جیسے نظریات منسوب ہیں، یہ ان کے نظریات تھے ہی نہیں بلکہ ان سے منسوب کر دیے گئے ہیں۔ ان کی وفات کے بعض صوفیہ نے اپنے نظریات کو مستند ثابت کرنے کے لیے ان کی کتابوں میں تحریف کرتے ہوئے یہ نظریات گھسیڑ دیے ہیں۔ سیوطی اور حسقفی وغیرہ نے فتویٰ دیا تھا کہ ابن عربی کی کتابیں پڑھنا حرام ہے۔ علامہ سیوطی اور علامہ حسقفی وغیرہ نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ ابن عربی کی کتابیں پڑھنا حرام ہے۔ اچھا جی، دمیری نے حیات الحیوان میں لکھا ہے کہ شیخ عزیز الدین عبدالسلام سے ابن عربی کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ نہایت جھوٹا اور برا شخص ہے،
اس نے اپنے ذاتی رجحانات، خوابوں کو اور خیالوں کو تصوف کا رنگ دیا ہوا ہے۔ سائل نے کہا کیا وہ جھوٹا بھی تھا؟ شیخ نے کہا کہ ہاں وہ جھوٹا ہے۔ ایک مرتبہ ہماری اس سے بحث ہوئی، کیا انسان اور جن ایک دوسرے سے شادی کر سکتے ہیں؟ تو ابن عربی نے کہا کہ نہیں، انسان کا جسم کثیف اور جنات کا جسم لطیف ہے، اس لیے دونوں میں شادی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد ہماری محفل برخاست ہو گئی۔ ابن عربی کئی دنوں تک ہماری محفل میں نہ آیا، پھر ایک دن آیا تو سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ہم نے وجہ پوچھی تو کہا میں نے ایک جننی سے شادی کر لی ہے، آج اس کے اور میرے بیچ جھگڑا ہو گیا اور اس نے پتھر مار کر میرا سر زخمی کر دیا۔ یہ ہے وہ کہانیاں جس کو جناب ان موصوف نے اتنا بڑھاوا دیا کہ آج وہ جو کہا جاتا ہے کہ جی عرفان اسلام تک لے جاتا ہے، عرفان آج کل پھر یہاں تک لے آتا ہے۔ کیونکہ آپ کسی بھی بابا عرفان کو پڑھ لیں، مکتب کے اندر کی بات کر رہا ہوں، مکتب تشیع کے اندر جتنے بابا عرفان گزرے ہیں، پدر عرفان گزرے ہیں، جی خادم عرفان، وہ آپ کو لے کے ابن عربی کے دروازے تک آئیں گے۔ ان کا آپ کو اپنی گاڑی میں، عرفان نامی گاڑی میں بٹھا کے جو پہلا سٹاپ ہوگا وہ ملا صدرہ کا ہوگا، جی، اور اس کے بعد جو دوسرا سٹاپ اور آخری سٹاپ ہوگا وہ ابن عربی کا ہوگا، اور ابن عربی کے گھر سے پھر آپ کو یہ کچھ ملے گا۔ یعنی ایک طرف وہ کہہ رہا ہے کہ انسان اور جنوں میں شادی نہیں ہو سکتی، اب یہ راوی لکھ رہا ہے، آپ نہیں لکھ رہے، اور دوسری طرف وہ کچھ دنوں بعد آیا، سر پھٹا ہوا ہے، پوچھا تھی جنینی سے شادی ہو گئی تو جنینی نے میرا کھنا کھول تھا، پنجابی میں کہتے ہیں کھنا کھول تھا۔ اچھا جی، اہل سنت کہتے ہیں کہ ابن عربی سنی تھے، جبکہ بعض شیعہ کہتے ہیں کہ ابن عربی شیعہ تھے، اور اس کی دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ ابن عربی نے 12 اماموں کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء کی احادیث نقل کی۔ حالانکہ یہ ایسی بات نہیں ہے جس سے انہیں شیعہ قرار دیا جائے، کیونکہ ائمہ اثنا عشر جو ہیں کی روایات صرف کتب شیعہ میں نہیں ہیں، محدثین اہل سنت نے بھی ان سے روایات لی ہیں۔ البتہ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے حدیث کے ظاہری الفاظ کی تعویل کی ہے۔ ابن عربی نے اہل سنت فقہا سے فقہ پڑھی تھی اور ان کے مذہب کے مطابق فقہی کتابیں لکھی تھی، لہٰذا انہیں کسی طرح بھی شیعہ کہنا درست نہیں ہے، اور یہ شیعہ عوام کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ اب آپ یہ پڑھ لیں، سن لیں۔ ابن عربی کے تعصب کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ حسین اپنے نانا کی تلوار سے قتل ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے زمانے کے حاکم یزید بن معاویہ کے خلاف خروج کیا تھا، جبکہ ان کے نانا نے فرمایا تھا کہ جو بھی اپنے زمانے کے حاکم کے خلاف خروج کرے اسے قتل کر دو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب ابن عربی کے جو پسران ہیں، فرزندان ہیں، وہ سامنے آئیں، اب مولوی سنین سے سوال کریں یا مولوی سنین کے بڑوں سے سوال کریں کہ جس فتوحات مکیہ کی، جس فصوص الحکم کی وہ تعریفیں کرتا نہیں تھکتا، جس ابن عربی کی، پھر اس کی کیا طویل کرے گا کہ ابن عربی کے مطابق حسین اپنے نانا کی تلوار سے قتل ہوئے۔ پوچھنے والے نے پوچھا وہ کیسے؟ تو کہا کہ چونکہ ان کے نانا نے کہا تھا کہ جو حاکم وقت کے خلاف خروج کرے اسے قتل کر دو۔ یہ ہے ابن عربی اور اس کا نظریہ، اور یہ ہے مکتب تشیع کا وہ گروہ جو عرفان کے نام کا چولا پہن کے آپ کو ابن عربی کے در تک لے جانا چاہتا ہے۔ یہی ابن عربی صاحب ہیں جنہوں نے جناب ابو طالب علیہ السلام کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا ہے۔ یہی ابن عربی ہے جس نے فرعون جیسی شخصیت کو طاہر، مطہر، تائب اور مومن قرار دیا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر اس ابن عربی کے گن کوئی گائے اور اس ابن عربی کے کتابوں کو کسی کو پڑھنے کا مشورہ دے تو پھر وہ شیعہ نہیں، میرا خیال صوفی ہے۔ صوفیہ اپنے دائرے میں رہیں، ہم تو مطلب اس چیز پہ نہیں آتے، وہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کریں، بات ختم۔ برادران اہل سنت جو ہیں وہ مختلف سلسلوں میں بیعت کرتے ہیں، تصوف کے قائل ہیں، ہم ان کے اس کا احترام کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ شیعہ بھی کہلوانا اپنے آپ کو، اور پرچار صوفیت کا کرنا اور کہلوانا شیعہ، یہ متضاد چیزیں ہیں۔ اس کا پردہ اتارنے کے لیے ہماری یہ سیریز ہے۔ یہ اب آپ نے سن لیا، اب کیا رہ گیا پیچھے؟ جی، اس روایت کو شیخ عباس قمی نے الکنی والالقاب نامی کتاب کی 3 جلد میں نقل کیا ہے، جو بھی آپ کو پڑھ کے سنائی ہے۔ اچھا جی، اور یہ فتوحات مکیہ یا فصوص الحکم جیسی کتب سے ہی انہوں نے نقل کی ہے۔ اچھا جی، خوان ساری روضۃ الجنات میں لکھتے ہیں کہ ہمارے بعض علماء ابن عربی کو محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے کی بجائے ممیت الدین، دین کو مارنے والا کہا کرتے تھے، اور میرے والد اعلیٰ مقامہ اسے ماحی الدین، دین کو مٹانے والا کہا کرتے تھے۔ علماء شیعہ کی اکثریت نے اس کے نظریات سے اختلاف کیا ہے اور اس کی شیعت کا انکار کیا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ فتوحات مکیہ میں جس مواد سے ان کے شیعہ ہونے کا اشارہ ملتا ہے وہ سارا مواد ابن عربی کی وفات کے بعد کسی صوفی نے ان کی کتاب میں داخل کر دیا ہو، کیونکہ برادران کے ہاں صوفیہ کی وجہ سے برادران جو ہیں صوفیہ کی وجہ سے بڑے بدنام بھی ہو چکے ہیں۔ ہلاد، شبلی، جنید، بستامی، سمنون، ابن عمر اور دوسرے صوفیہ کے حلول، اتحاد اور خدا کے عرش پر اس کے روبرو بیٹھنے کے قائد سے برادران کے مکتب کے اکابرین کی کچھ رسوائیاں بھی ہوئی ہیں، یعنی ان عقائد کی وجہ سے ان کو پھر وہ ڈیفینڈ نہیں کر پاتے، مختلف تعویلیں پیش کرتے ہیں۔
تو یہ وہ لکھ رہے ہیں. لہٰذا ممکن ہے کہ کسی برادر یا کابر نے سنی برادر نے فتوحات مکیہ میں ایسا مواد ملحق کر دیا ہو جو ابن عربی کے تشیع کی علامت، جسے ابن عربی کو تشیع کی علامت کہا جا سکتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہو کہ اب سارا وحدت الوجود، حلول، اتحاد، خدا کے عرش پر روبرو بیٹھنے کا عقیدہ، یہ سارے اٹھا کے اب شیعوں کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں. اسی طرح شیعہ بھی بدنام ہو جائیں گے اور ابن عربی کے اس طرح کے نظریات کی رد بھی ہو جائے گی. اچھا جی، اب ایک یہاں پہ وضاحت انہوں نے اور کی ہے کہ منصور حلاج اور شبلی کے نظریات ابن عربی کے نظریات سے کسی طور پہ کم نہیں تھے. بہرحال یہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ابن عربی کا شیعت سے دور دور کا یہ شیعت سے واسطہ ہوتا تو وہ ایسی بات کہتا کہ حسین جو ہے اپنے نانا کی تلوار سے قتل ہوئے، یا جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے اوپر اس طرح کی باتیں کہتا. اب بعض لوگ طویل کرتے نہیں، وہ تقیہ تن کہا تھا. تو بھئی تقیہ تن کہنے کے اتنے بڑے عارف کو، اتنے بڑے محقق کو، کیا فقہ کی کتابیں لکھی، سب کچھ لکھا، اس کو تقیہ کرنے سے بھی وہ چھپا نہیں سکتا اپنے آپ. دوسرا میں نے عرض کی تھی اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کہ تقیہ کرنے والے آپ لوگوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، یا آج کل کے دور میں بھی اگر کوئی تقیہ حالت تقیہ میں ہے تو آپ دیکھ لیں اس کی طرف سے عقائد کا پرچار نہیں کیا جائے گا، یا ان عقائد سے تھوڑی سی برات ضرور کرتا نظر آئے گا. کبھی بھی وہ مقدس شخصیات کی توہین کرتا نظر نہیں آئے گا، چاہے حالت تقیہ میں ہو. یہاں تو کھلے عام توہین ہو رہی، تو پھر کون سی شیعت، کون سے مطلب تقیہ، اور کون سے وہ، جہاں فرعون جسے قرآن لعنتی جہنمی قرار دے رہا ہے اس کو وہ طاہر کہہ رہا ہے، مطہر کہہ رہا ہے، طائب کہہ رہا ہے، اور جو محسن اسلام ہیں ان کے ایمان پہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، اور امام علی مقام کے اوپر طنز کسی جا رہی کہ جی وہ اپنے نانا کی تلوار سے ہی قتل ہوئے. تو یہ ابن عربی کا باب یہاں پہ مکمل ہوا. اس کتاب میں اتنا ہی تھا، 510 نمبر صفحے پہ وہ ختم ہو جاتا ہے، آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں. اب دعوت فکر آئین میں ہم پھر آپ کو ایک دفعہ دیں گے. ہمارا مقصد یہاں پہ کسی کی دل آزاری، کسی کی وہ کرنا نہیں ہے. ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ تصوف اور تشیع ایک ہی چیز نہیں ہے. اس کو عرفان کا نام دے دیں، اس کو تصوف کا نام دے دیں، اس کو عرفا، جو بھی آپ نام دے دیں، آپ اس پہ جتنے بھی کپڑے بدل لیں، اندر سے یہ آپ کو الگ اور شیعت الگ نظر آئے گی. ہمارا مقصد صرف یہ ہے. اور جو کچھ آج آ کے کچھ طالب علم یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور تصوف اور عرفان اور پدر عرفان اور مادر عرفان اور فادر عرفان اور برادر عرفان اور عرفان، وہ 100 دفعہ کریں جی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، وہ اپنی نظریات کا پرچار کریں، لیکن اس کو شیعت کا چولا پہنا کے پرچار نہ کریں. اس کو یہ نہ کہیں کہ شیعت میں بزرگان کی عقائد کے ضمن میں کخ حیثیت نہیں ہے. شیعت میں اہمیت، حیثیت اور حرف آخر جو فائنل اتھارٹی ہے قرآن ہے، اور اس کے بعد محمد اور آل محمد کا فرمان ہے جو مستند اور متواتر ہے، جو قرآن کے خلاف نہیں جاتا. اہل بیت کی بھی احادیث مبارکہ وہ عقائد کے ضمن میں لی جاتی ہیں جو قرآن سے نہیں ٹکراتی. تو پھر جب اہل بیت نے اپنے بارے میں یہ، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ معیار اہل بیت اپنے بارے میں کہہ دیں کہ ہماری بھی وہ روایات کو ماننا جو قرآن سے نہ ٹکرائیں، تو اہل بیت ان جیسے بابوں کا کہ جن کی ساری چیزیں قرآن سے ٹکراتی ہیں دفاع کریں گے، ان کو خرقہ ولایت بنائیں گے، ان کو چوغہ ولایت بنائیں گے، ان کو عرفان نصیب ہوگا ان کے توسل سے. یہ فیصلہ باپ نے خود کرنا ہے. یہ ہمارا جناب آج ابن عربی کا باب ختم ہوا ہے. انشاءاللہ اس کتاب کے علاوہ بھی اب ہمارا اس کے اوپر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن والے بیت کی تعلیمات روحانیہ پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے. امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہمیں ثانیہ دے اور ثانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.